بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. من احبا جس نے محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغض اور کسی سے بغض رکھا، دشمنی رکھی یا نفرت کی اللہ کے لیے، و اعطى اور کسی کو دیا اللہ کے لیے، و منع اور کسی کو روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس حدیث مبارکہ میں انسان کا اپنے آپ کو خدا کی طرف، خدا کی بارگاہ میں سپرد کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق کوئی عمل نہیں کرے گا، اس کا تمام زندگی کا دار و مدار خدا کی رضا کے لیے ہوگا. بعض اوقات انسان کسی کو محبت کرتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے اور اپنے جذبات کو سامنے رکھتا ہے. بعض اوقات ہمارے جذبات کسی کے لیے ایک وقت میں کسی طرح کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کسی کے لیے اور طرح ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ میں نے ارادوں کے بدلنے سے انسان کو پہچانا. یعنی بعض اوقات آپ کسی کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو انسان کے اندر کی خوبیوں کا علم ہو جاتا ہے اور آپ اسے نفرت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لہذا کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنا آپ غلط ہو سکتا ہے. جب تم کوئی بھی کام خدا کی رضا کے لیے کرتے ہو تو پھر وہاں پہ غلطی نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو ہم 4 مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات کہ انسان کی محبت دار و مدار خدا. نمبر 2 بغض رکھنا ہے تو دار و مدار خدا. کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی محض خدا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. اور اگر کسی کو نہیں دینا تو وہ بھی اللہ کے لیے. اب اس میں دیکھیں کہ انسان کی محبت کیا ہے، فرمایا خدا کے لیے. اور خدا کی محبت کس سے حاصل ہوگی؟ یعنی ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو خدا کی محبت حاصل ہوگی. اب اطاعت رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پہ، جن رشتوں کے ساتھ، جن حالات میں لوگوں کا ادب احترام کرنے کا کہا ہے، ان تمام حالات میں ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے. کسی سے بغض رکھنا، ویسے تو خالق کیونکہ رب ہے، پالنے والا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ کسی انسان سے نفرت کی جائے، مگر وہ انسان کہ جو خدا ہی سے مخالفت پہ ڈٹ گیا، جو توحید کا منکر ہو گیا، تو خدا کی توحید کا پرتو ہمارے کردار میں بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ایسے شخص سے جو توحید کا منکر ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہ کسی کو عطا کرنا. ہمارے اپنے رشتے ناتوں کے لیے ہم بہت کچھ عطا کرتے ہیں، حالانکہ ہم جو اپنے لیے یا دنیا داری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ تقریباً اسی دنیا تک ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر نہیں ملتا. اور رہنے والا مال صرف اور صرف وہی ہے جو ہم نے خدا کے لیے یا خدا کی بارگاہ کے لیے، خدائی رشتوں کے لیے ہم نے خرچ کیا. ایک جگہ حدیث مبارکہ ہے، بندے تمہارے لیے وہی باقی رہ جانے والا ہے تو جو تم نے خدا کے راستے میں صدقہ دیا. اسلام کسی کے ساتھ اچھائی کرنے سے کبھی بھی نہیں روکتا. ہم مدینہ منورہ کی پاکیزہ زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی مساوی انسانی معاشرتی نظام قائم رکھا گیا اور ان کے ساتھ بھی انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا گیا. لیکن ایسا شخص جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو دینے سے روکنے کا بھی حکم دیا گیا. اگر ایک شخص ظالم ہے اور دین خدا کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اب ہم جو شخص خدا کے دین کے خلاف اپنی مالیات کو خرچ کرتا ہے اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے اسے کہیں زندگی میں اور وہ مدد چاہتا ہے تو ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص خدا تو دینے کو حکم دے رہا ہے مگر ایسے شخص سے روکتا ہے جو خدا کی خدائی کی مخالفت کرے.
لہٰذا ہمارا جو بھی عمل ہونا چاہیے زندگی میں یہ 4 چیزیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق کار فرما ہوں کہ محبت بھی خدا کے لیے، کسی سے نفرت ہے خدا کے لیے، کسی کو دینا ہے خدا کے لیے، اور اگر کسی کو نہیں دینا وہ بھی خدا کے لیے، اور یہ 4 شرطوں کے بعد ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔